بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ ڈائریکٹلی اسی وقت شروع ہو رہا ہے جب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ہوتے ہیں عموماً، تو میں جلدی سے تعارف کروا دوں کہ ہمارے ساتھ کون مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جن کا ہم اکثر جمعرات اور جمعے کو انتظار کیا کرتے ہیں، تو اس ہفتے کچھ ہم نے اپنے شیڈول کو چینج کر کے اور بس ٹائم جو ہے وہ طے کیا ہے اپنے ایک بہت ہی عزیز مہمان جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سے۔ آپ چیئرمین ہیں سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامک اسکالر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اور میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو نشست ہوگی خاص طور پہ استخارہ اور روحانی علاج کے حوالے سے ہوگی، شرعی اور دینی رہنمائی کے حوالے سے جو ہے آج ہماری یہ نشست ہوگی۔ آپ ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنے سوال اور جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سبجیکٹس کے حوالے سے، آپ جو ہے کال کر کے پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، اپنا سوال بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بشیر صاحب جب تک کوئی سوال آتا ہے، کیونکہ آج 8 محرم ہے اور 8 محرم والے دن اگر کوئی میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہ اہل بیت کے حوالے سے کرنی چاہیے کہ دین اسلام میں اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، ان کے کیا فضائل ہیں۔ دراصل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے، ہمیں اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشور 10 محرم الحرام جو ہے اس میں بہت سارے واقعات ہوئے، اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کا جو واقعہ ہے، اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ فرمایا، ماہ محرم، اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اس عشرے کے روزے رکھا کرتے تھے ریگولر، تو اس سے پتہ چلا کہ بڑے برکت والے دن ہیں، چاہے وہ پہلی محرم ہو، چاہے وہ 10 محرم ہو، چاہے 8 محرم ہو۔ اہل بیت اطہار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں بھی ان کے لیے آیت تطہیر بیان کی۔ سیدہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیت تطہیر بیان فرمائیں۔ سرکار کی تمام ازواج جو ہیں وہ سب اہل بیت ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک جو بھی رشتہ سرکار کے خون کا ہے، چاہے کتنا بھی دور، یعنی آج کے زمانے کی بھی جو ہے، حالانکہ سرکار سے آج کا زمانہ بہت لمبا چلا گیا، مگر آج بھی سعادت کرام کی عزت کرنا ہم پر لازمی ہے۔ میں پیارے آقا کی کچھ اشارات بیان کر دیتا ہوں۔ سرکار کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اچھا۔ اپنے نبی کی محبت، اور اہل بیت کی محبت، اور تلاوت قرآن۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری محبت کے ساتھ اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ وہ ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو بتائیں کہ سرکار کی جو آل ہے، اہل بیت ہے، ان سے محبت کرنا فرض ہے، فرض۔ اور ایک جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ تو جو اہل بیت کی محبت سے خالی ہے وہ اپنی اصلاح کریں کہ اہل بیت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اہل بیت میں کون کون آتا ہے؟ ایک تو سرکار کی تمام ازواج، پھر مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا سے جو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے جو اولاد ہوئی وہ، پھر سرکار کے چچا ابن عباس، حضرت عباس، یہ سب لوگ سرکار کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں، اے فاطمہ، بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہ دے گا۔ تو یہ جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ان سے جو قیامت تک اولاد ہوگی، اس اولاد حسن اور حسنی و حسینی، اور پھر اس کی طرح جو بھی سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو ان تمام جو ہے نا عظیم ہستیوں کی اولادوں کے ساتھ ہمارا وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو بس یہ کہ محبت اسلام میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ وہ میں ایک ہمیشہ مقولہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام
جو کائنات کی شاید واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر دی. 1000 سال عمر تو اوروں کو بھی دی ہے, لیکن وہ ایک واحد شخص ہے جن کو اللہ نے آفر کی کہ اے لقمان تجھے نبی بنا دوں یا حکیم. تو حکیم وہ ہمارا دعوی حکیم نہیں, لیکن حکمت والا ہے. دانائی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا اللہ مجھے حکیم بنا دے, مجھے حکیم بنا دے. اچھا, بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے دونوں آفر کی. ابھی سب عند اللہ نبی ہوتے ہیں, بعد نبی کوئی نہیں بنتا. تو لیکن یہ ایک ایسے شخص ہے جن کو آفر کی گئی, یعنی وہ عند اللہ نبی نہیں تھے نا. اچھا, نبی بھی حکمت سے مالا مال ہوتے ہیں, وہ تمام خوبیوں سے مالا ہوتا ہے, اس میں کسی کی کمی نہیں ہوتی. تو حکیم لقمان علیہ رحمت الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو جب حکمت اور نبوت دونوں کی آفر دی تم نے حکمت کیوں قبول کی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آفر کی نا تو میں نے چھوٹا مرتبہ لے لیا, اگر مجھے دے دیتا تو مجھے وہ قبول کر لیتا. اچھا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 برس تک مختلف جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج بھی کیا, لیکن میں نے 2 علاج ایسے دیکھے جس سے انسان بہت پھلتا پھولتا ہے. فرمایا ایک تم لوگوں سے پیار کرو اور دوسرا لوگوں کو عزت دو. یہ 2 چیزیں اگر انسان اپنا لینا, ہر ایک سے پیار کرے, ہر ایک سے عزت, ہر ایک کو عزت دے, تو اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت اچھی ہو جاتی ہے. تو اہل بیت اطہار بھی اسی فرائض میں ایک فرض ہے. ہم ان سے پیار کریں اور عزت دیں, اور عام زندگی میں ہر ایک سے عزت دیں, پیار کریں, تو ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے. بس یہ کہ یہ کشتی نوح کی طرح ہے, جو اہل محبت جو ہے اگر ہوں گے تو انشاءاللہ وہ تیر جائیں گے, اور جو اس سے دور ہیں ان کا تو معاملہ کیا ہوگا. سب اہل بیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم, تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کا کیا پیغام تھا, اور یہ اتنا جو ایک مارکا جس کو ہم ہر محرم میں سنتے ہیں, حق اور باطل کا یہ مارکا, اس حوالے سے وہ پیغام جو آپ ایک عالم دین ہونے کے ناطے آپ سمجھ پائیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کیجیے. دیکھیں, اس میں ایک سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے قیامت تک اس بات کو ثابت کر دیا کہ اگر فاسق و فاجر تم سے بیعت مانگے تو تم اس کی بیعت مت کرنا, اس کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا. اگر وہ تمہاری جان بھی لے لینا تو تم جان تو دے دینا, مگر ان کے سامنے سر مت جھکانا. ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ حق جو ہے نا وہ جعل حق, کہ حق آیا باطل چلا گیا. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے ایک پیغام تو یہ دے دیا کہ کچھ بھی ہو جائے, سب کچھ ڈرا دیا جائے, مگر فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو وہ ایک قابل تقلید ہستی ہے پوری کائنات کے لیے, امام علی مقام امام حسین اور امام حسن, کیونکہ یہ جنت کے سردار ہیں. بے شک. تو یہ اگر کر لیتے تو قیامت تک کے لیے یہ رائج ہو جاتا کہ ہر شخص جو ہے وہ فاسق و فاجر کے آگے سر جھکا دیتا. تو آپ نے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, تو آپ نے ایک تو کر دیا. دوسرا آپ نے جو ہے اپنی عملی زندگی میں یہ بتا دیا کہ آپ نے جسم پر ان گنت تیروں کے وار ہونے کے بعد, زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود بھی جب وقت اذان, جب نماز آئی تو آپ نے نماز سے اپنا جی نہیں چرایا, اور اپنی تمام وہ حالتیں جو ناقابل بیان تھی اس حالت میں نماز پڑھ کر آپ کو قیامت تک پیغام دے دیا کہ اگر تم حسینی ہو تو یاد رکھنا حسین نے جو ہے تپتے صحرا پر, خون سے آلود بدن پر, اور اپنے سارے گھر والوں کو لٹوا کر اس کے باوجود بھی نماز جو ہے اس سے اپنا جی نہیں چرایا, سجدے جی نہیں چرایا. اگر تم حسینی ہو تو تم بھی سجدوں سے رشتہ جوڑ لو. سبحان اللہ. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے قربان آقا کی شان پہ اور اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں, وہاں اس میدان میں واقعی انہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ قربان کیے. ایسا وقت تو کبھی نہیں آیا نا, آسمان نے ایسا وقت بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا جو حضرت امام علی مقام امام حسین پر آیا. اور یہ طے تھا, یہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سرکار کی گود میں آپ کو دیا, جب ولادت ہوتی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے, اور اسی وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ آقا یہ تو فرمایا. حضور تو اللہ کیا تھا, غیب جانتے تھے, ان کو پتہ تھا کہ یہ میرا شہزادہ جو ہے وہ بڑی بے دردی سے جو ہے
وہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. تو آپ نے جب بھی بات کی ہے صبر کی بات کی ہے. آپ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو ہے وہ مستجب دعوات ہے. ہر چیز ہر دعا قبول آپ کی ہو سکتی ہے, لیکن آپ نے دعا یہ نہیں کی کہ اللہ تو اس واقعے سے بچا لے. یہ واقعہ ہونا تھا, قیامت تک کا سبق دینا تھا. یہ سب اس لیے ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اور رسول پاک نے ان کے لیے صرف صبر کی دعا مانگی اور بچنے کی دعا نہیں مانگی, ورنہ مانگتے تو سب ہو سکتا تھا. تو یہ بے شک سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. ایک دعا تھی اور سب کچھ بدل چکا ہوتا. سب نے لیکن یہ نہیں کیا. یہ آپ کو مجھے پیغام دے دیا کہ نہیں, اصل میں جو ہے نا دنیا کو چلنا تھا نا, ابھی کئی صدیاں دنیا چلنی تھی نا. آج اس کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. امام علی مقام کی شہادت کو بھی آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ, 1400 سال کے آس پاس وقت گزر گیا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ دنیا کتنی چل رہی ہے. تو یہ ایک پیغام چلتے رہنا تھا, اس پیغام کو چلانا تھا. اس چلانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام جو ہے نا امام زین العابدین کو کسی نے دیکھا کہ آپ کو ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور آپ قید تھے کچھ دنوں کے لیے سے. تو اسے ان کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ میں کس نے آپ کو تقلید حالت میں دیکھ رہا ہوں. تو آپ کو جلال آیا, آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کو ہلایا تو ہاتھ کی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی, پاؤں کی بیڑیاں نکل گئی. آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہے, مگر یہ کہ ہمیں ہمارا رب اس پہ پسند ہے, ہمارا رب اس پہ راضی ہے, اس لیے ہم نے سب کچھ اپنے لیے قبول کر لیا ہے. ورنہ کیا ہتھکڑیاں, کیا بیڑیاں, کیا فرات, پانی ترس گیا تھا نا. آپ پانی کے تھوڑی ترس گئے تھے, پانی اپنے ترس گیا تھا. تو بہرحال یہ کہ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک آزمائش بھی ہے. اسلام میں آزمائش, تو آزمائش کے لیے بندہ پہلے سے ذہن بنا لے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر آزمائش آئے تو اس کو صبر کے ساتھ جو ہے وہ گزار لینا چاہیے. اور امام حسین کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے صبر کیا. اس تصور کو بھی انشاءاللہ ذہن میں رکھیں تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. بے شک اس سے جو ایک پیغام ملتا ہے سر, اسی وجہ سے یہ جو واقعہ ہے, یہ مارکہ جو ہے کربلا کا, اس کو صرف مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں. دنیا بھر میں ایسی قوم میں ایسے مذاہب موجود ہیں جو باقاعدہ وہ دین اسلام پہ یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, اس واقعے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور یہاں سے نکلا ہوا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں باطل کے سامنے جو ہے وہ سر نہیں جھکانا ہے. اور ایک مسلمان کو اس کا جو مقصد ہے نا وہ واضح طور پہ اس کو مل جاتا ہے کہ اسے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے. ایک وقفہ ہے, ہمارے ساتھ کالر بھی ہولڈ پہ ہیں, دوران وقفہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں جو بھی کالر ہیں, اور مزید کالرز بھی شامل کریں گے انہی نمبرز پہ جو آپ کو نظر آتے رہے. ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ سے آپ کا تعلق ہے, اور استخارہ روحانی شرعی رہنمائی کے حوالے سے ہماری یہ نشست جو ہے وہ ہے. اچھا, دوران وقفہ ہم نے کالز کو شامل کرنے کی کوشش کی, اور بدقسمتی سے کچھ زیادہ کالز ہم شامل نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی کالز آ رہی تھیں اور کچھ رابطہ ہو نہیں پا رہا تھا ٹھیک سے. پھر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ 3 لوگوں سے رابطہ ہو سکا ہے. ایک خاتون کا کراچی سے ہمیں کال آیا, وہ صرف یہی کہنے میں کامیاب ہوئی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, یہ خاتون نے ہی کہا تھا. دوسرا ایک ثنا صاحبہ کا سوال ہے, وہ کہتی ہیں کہ ان کا 8 ماہ کا بیٹا ہے. جب سے بیٹا پیدا ہوا ہے ان کا دل بہت گھبراتا ہے, اور گھبراہٹ ایسی ہے کہ گھر سے باہر چلی جاتی ہیں. تو مجھے استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا صاحبہ, حقیقت ایسی کچھ نہیں ہے. ویسے تو اس طرح کی گھبراہٹ انسان کو واقعی بے چین کر دیتی ہے, جسے آپ فرمایا کہ وہ گھر سے باہر نکل آتی ہیں, جی, دم گھٹنے لگتا ہے سمجھ لیں. اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پہلی بات تو کہ اللہ آپ کو شفا بھی عطا فرمائے. 10 محرم الحرام جو ہے امام علی مقام امام حسین کی شہادت کا دن بھی ہے, شہدائے کربلا کی شہادت کا دن بھی ہے.
وہاں بہت سے اور بھی واقعات ہوئے ہیں جس میں انسان آج بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوم عاشور کے دن شفا عطا فرمائی. اچھا. تو خاص کر کے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غسل صحت کا اس دن جو ہے پیغام دیا، تو آپ نے غسل صحت کیا تو اللہ نے آپ کے بدن سے ساری بیماری نکال دی. تو آج ہم بھی 10 محرم الحرام کو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بدن سے تمام بیماری نکال دے، اپنے ذہن و دماغ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد رکھ لیں. تو کوئی عجب نہیں کہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بیماریاں نظر آتی وہ بھی، اور جو چھپی ہوئی وہ بھی ختم ہو جائے. تو میں نے ایک تو کہ آپ خاص کر کے اس دن کا یہ اہتمام بھی کیجیے گا. باقی اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہوں. گھبراہٹ، بے چینی جو ہے نا، یہ بے قراری جو ہے یہ دل کی بے قراری سے جڑی ہوئی ہے. انسان کا دل بے قرار ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور قرآن نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ میرا ذکر کرنے والا جو ہے بے قراری سے باہر آ جاتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تم پر خاص رحمت نازل فرماتا ہوں. تو بیٹا میری تمنا ہے کہ ایک تو آپ کراچی سے غالباً تعلق رکھتی ہیں، تو اپنے شوہر کو بھیج دیں تو میں اصحاب کاف کے ناموں کا تعویذ آپ کو بھجواؤں گا، وہ آپ تعویذ گلے میں ڈال لیجیے گا، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ پہنچے گا. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کا ورد بھی آپ کرتی رہیں. اس ماہ مقدس ماہ محرم کا جو وظیفہ ہے اس کی آپ اسکرین پہ آپ امیدیں دیکھ لیں گے کہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک اس کا ورد کریں. پورے دن 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور 3 روزے جب میرے آقا 10 محرم حرام کو دیکھتے ہیں یہودیوں کو کہ وہ روزہ رکھ رہے تھے، تو سرکار نے پوچھا تم روزہ آج 10 محرم کو کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ فرعون 10 محرم کو غرق ہوا تھا اپنے لشکریوں کے ساتھ، تو ہم اس خوشی میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے بچا لیا تھا، اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب یہ سنا تو آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے جو محبت کرتے ہیں ہم ان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. چنانچہ آپ نے فرمایا یہ ایک رکھتے ہیں تم 2 رکھو. تو ہو سکے تو میرے اس پیغام کو سب سن لیں، کل کا پرسوں کا روزہ رکھ لیں، اور کل کا نہیں رکھ سکتے تو پرسوں خالی رکھ لیں، وہ بھی رکھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ 2 روزے رکھے جائیں. تو اس مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں تو کم از کم یہ 2 روزے ملا کر رکھ لیجئے. اچھا، رمضان کے روزوں سے پہلے یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا. اچھا، یہ عاشور کا دن اتنا اہم دن ہے، اتنا اہم دن ہے کہ اس کا کوئی سال کا ایک ہی روزہ فرض تھا، تو یہ یوم عاشور کا تھا. چنانچہ میں تمام سامعین اور ناظرین دونوں سے ملتمس ہوں کہ وہ کم از کم حرمت والے میں نے 3 روزے رکھنے کی نیت کر لیں، لیکن خاص کر کے کل اور پرسوں کا روزہ ضرور رکھیں تاکہ اچھا اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے. جب روزہ ہوگا نا تو ہمیں امام علی مقام کی پیاس یاد آئے گی، اہل بیت کی پیاس یاد آ جائے گی. تو یہ روزے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو فقر و فاقہ سے 2-4 ہیں عام زندگی میں، ان کے فقر و فاقہ کا ایک نقشہ ہماری ذات میں آ جاتا ہے، اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ 3 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ یا مالک الملک ہر نماز کا 100 مرتبہ پڑھ لیں، پورے دن 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھ لیں، اور 3 روزے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم فرمائے. تعویذ منگا لیں بچے کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسرا سوال ہمیں ہے بابر صاحب کا. بابر صاحب ہیں، ان کی کراچی سے انہوں نے ہمیں سوال کیا ہے. ان کی کڈنی میں پچھلے کچھ روز سے بڑی تکلیف ہے اور ڈاکٹر نے سرجری کا بتایا ہے، تو پتھر ہے اس میں اسٹون کے بارے میں. تو آپ ذرا استخارہ کر کے بتائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. عام طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سننے میں آتا ہے کہ کڈنی کا پتھر جو ہے نا بذریعہ یورین باہر آ جاتا ہے. جی ہاں. تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ اگر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو. یہ ہر آپریشن سے بچنے کا وظیفہ ہے. یہ اگر بندہ اس کو ورد کرے نماز کے بعد 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو کا، تو الحمدللہ اسے آپریشن کی نوبت نہیں آتی. بلکہ اب دوسری بات یہ کہ وہ کراچی سے بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پیارے نبی کا فرمان قرآن بہترین دوا ہے.
تو ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں، 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی اور 7 آیتیں شفا قرآن پاک میں، ان 14 آیتوں کو ہم پانی میں گھول کے دیتے ہیں، اور وہ پانی استعمال کرنے سے گویا الحمدللہ وہ وہی نور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو عطا فرماتا ہے جو پیارے آقا نے فرمایا قرآن بہترین دوا ہے۔ تو یہ میرے پاس آ جائیں، ہم تو آج بھی ہیں کھلے ہوئے، کل بھی ہیں، وہاں تو چھٹی نہیں ہوتی، سمجھے، سیلانی میں تو 365 دن کبھی چھٹی ہوتی نہیں، چاہے 10 محرم ہو۔ اور دوسرا جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غسل صحت عطا کروایا 10 محرم الحرام کو، تو یہ کام بھی کریں۔ اچھا، یوم عاشور کو اور بھی بہت سے واقعات ہوئے، جیسے کہ نمرود نے آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بھی جو ہے نا عاشور کے دن بجھایا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھے تھے، تو 10 محرم کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان اٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ان کے بھائیوں نے دھکا دیا تھا کنویں میں، تو الحمدللہ عاشور کا دن تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یوم عاشور کے دن بچا لیا۔ سر، یوم عاشور یا محرم کے ان پہلے 10 دنوں میں لوگ بڑے ایک جذبے کے ساتھ پانی، دودھ یا شربت کی سبیل لگاتے ہیں، خاص طور پہ 10 محرم کو، تو یہ عمل جو ہے یہ کیسا ہے، اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کیجیے گا۔ بہت عظیم ترین عمل ہے یہ کہ پانی کو سرکار، یہ جو پانی ہے نا، پانی کو، شربت کو، دودھ کو، یہ سب کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور خاص کر کے ایصال ثواب، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ جو ہم شربت ہے، کھچڑا ہے، یعنی حلیم کو کہتے ہیں، کھچڑا ہے یا پھر بریانی، جو تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اور ویسے بھی کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا ایک فرشتہ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی اگر آدمی کو خوشی پیدا کرو تو اس کے گویا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب جب انسان کی روح نکلتی ہے اور انسان قبر میں اکیلا جاتا ہے تو وہ قبر کے اندر فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو اس کو پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ لکیریں نہیں ہوتے، کہتے ہیں ہم وہ خوشی ہیں جو پیدا کیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ تم نے کسی کے دل میں خوشی ڈالی تھی، تم نے کسی کو میٹھا لقمہ کھلا دیا، اس کا دل خوش ہو گیا تو فرشتہ پیدا ہو گیا، تو اس وقت اس کو مانوس کرے گا۔ تو بہرحال کہ یہ بہت عظیم کام ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے، اور اپنے طور پر جتنا جس کا بس، جتنا بس ہو۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے نا، وہ لگی تھی، پار لگی تھی 10 محرم الحرام کو، تو آپ نے مختلف اشیاء سے ایک جو ہے وہ ایک ڈش بنائی تھی، تو ہم اسی لیے کھچڑا بناتے ہیں کہ اس میں گوشت بھی ہے، کئی دالیں بھی ہیں، گندم بھی ہے، تو جو کئی چیزیں ملا کر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کھچڑا بنایا تھا، تو وہ ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سو مچ بشیر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے رہنمائی فرمائی ہماری۔ ابھی ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا وقت ہے، تو میں چاہوں گا کچھ دوائیہ کلمات ہوں، جس کے ساتھ اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ کل اور پرسوں خصوصی نشریات میں ملاقات ہوگی۔ فہیم عباس کو اور نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، امام علی مقام، امام حمام، امام حسین اور شہداء کربلا اور شرکاء کربلا کا واسطہ وسیلہ ہم مسلمانوں کو نماز کا پکا سچا پابند بنا دے، اسلام کو بلندی عطا فرما، مسلمانوں کو بلندی عطا فرما۔ جن مصائب و آلام میں آج امت گھری ہوئی ہے، اس مصائب و آلام سے چھٹکارا عطا فرما۔ جو گمراہیاں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان گمراہیوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ یہ جو کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی آفت ہے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں پورے عالم میں، ان کی، ہماری پوری امت کی تمام بیماریاں، پریشانیاں دور فرما، دکھ تکلیف دور فرما، رنج غم دور فرما۔ امام علی مقام کے صدقے ہم سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ اسلام کا بول بالا، مسلمانوں کا بول بالا، پاکستان کا بول بالا، ایمان والوں کا بول بالا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔